بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 111 112۔ یہ قرآن کریم کی بڑی عجیب آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے ساتھ سودا کر رہے ہیں، اور سودے میں جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ ایمان والوں کا مال ہے اور ان کی جان ہے، اور جس چیز سے خریداری کی جا رہی ہے وہ جنت ہے۔ گویا کہ اللہ خریدار ہے اور ایمان والا یہ بیچنے والا ہے۔ اللہ کس چیز کے بدلے خرید رہا ہے؟ ثمن کیا ہے؟ مال جو دے رہے ہیں اللہ، وہ جنت دے رہے ہیں، اور ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کا مال خریدا جا رہا ہے۔ اس میں پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دی ہوئی چیز جو انسان کی ملکیت بھی نہیں ہے، ایمان والوں سے جنت کے بدلے خرید رہا ہے۔ گویا کہ جان بھی دے دی، مال بھی دے دیا، اور مالک نہیں بنایا انسان کو، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مالک میں ہی ہوں، لیکن اگر تم اس اپنی جان اور مال کو مالک کی رضا میں خرچ کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے دوں گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک طرف نفس ہے، ایمان مال ہے، اور دوسری طرف جنت ہے۔ جنت کو بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ چیز جس کے ذریعے سے کوئی چیز خریدی جا رہی ہے جس کو آپ ثمن کہتے ہیں، اور ایمان والوں کے جان اور مال کو مبیع بنایا، اور مبیع اور ثمن میں جو اعلیٰ ہوا کرتا ہے وہ مبیع ہوا کرتا ہے، ثمن نہیں ہوا کرتا۔ دیکھو نا، آپ مارکیٹ جب جاتے ہیں تو پیسہ آپ کے جیب میں ہوتا ہے، پیسے کی اہمیت اتنی نہیں ہے جتنی اس چیز کی ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے جو چیز آپ خرید رہے ہیں۔ پیسے سے ضرورت پوری نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت سے بھی اللہ کے ہاں انسان کا مال اور اس کی جان اعلیٰ ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت زیادہ ہے۔ تو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے خرید لیا من المؤمنین، ایمان والوں سے، انفسہم، ان کی جانیں، واموالہم، اور ان کے اموال، بِأَنَّ، بدلے اس کے کہ ان کے لیے الجنہ کیا ہوگی؟ جنت ہوگی۔ اس سے آگے بڑھ کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، اس میں بھی اس دن بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا دیں گے، اور اللہ کی رضا پھر اس سے بڑھ کر جو ہے نا کیا ہے؟ چیز ہے۔ ان اللہ اشتری، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اشتری، خرید لیا، من المؤمنین، ایمان والوں سے، انفسہم، ان کی جانوں کو، واموالہم، اور ان کے اموال کو، بھی، بدلے، انا، کہ بے شک، لہم، ان کے لیے، الجنہ، جنت ہے۔ ایمان والے کون سے ہیں؟ یقاتلون، جو لڑتے ہیں۔ میں نے اس دن بھی بتایا تھا، ایک ہے لفظ قتل اور ایک ہے قاتل۔ یہ جو بیچ میں الف آتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں لڑنے کے، اور جب بیچ میں الف نہیں ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں قتل کرنے کے۔ یقاتلون، وہ لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فیقتلون، نتیجے کے طور پر، یہ فا جزائیہ ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پس وہ قتل کرتے ہیں، یعنی کسی کو قتل کرتے ہیں، مارتے ہیں،
وَيُقْتَلُونَ اور قتل کیے جاتے ہیں. گویا کہ یا غازی بن کے واپس آتے ہیں اور یا شہید ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے میں. اچھا پھر اللہ کے راستے میں لڑنے والے کے لیے یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے چلا گیا اس کے لیے یہ وعدہ ہے، چاہے وہ قاتل بنا اور چاہے وہ مقتول بنا، چاہے وہ غازی بن کے واپس آیا اور چاہے وہ، گویا کہ اس نے تو اپنی ایفرٹ پوری کر لیے. اب شہادت اس کے جیسے وہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لڑتے رہے، لیکن نا شہادت ان کی مقدر میں نہیں تھی، ان کی قسمت میں نہیں تھی. تو جب بستر مرگ پہ تو رو رہے تھے کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس پہ تلوار کا تیر کا زخم نہ لگا ہوا ہو، لیکن شہادت اللہ نے نہیں دی. تو لیکن اجر اس کے لیے اپنی جگہ کیا ہے؟ مسلم ہے. تو یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، فیقتلون ویقتلون، اور وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل. انسان ہے نا، انسان نا ادار کے کاروبار میں تھوڑا سا اس کو ڈر لگتا ہے. ظاہری بات ہے جان مال آپ نقد دے رہے ہیں اور جنت تو ادار ہے نا، اس کا تو ٹائم ہے، وہ تو ابھی سامنے جنت نظر نہیں آ رہی ہے. اس لیے اس کو اندیشہ ہے کہ کہیں میں اپنی جان بھی دے دوں، مال بھی دے دوں، رہتا ہے نا، یہی اندیشہ رہتا ہے. ورنہ اگر مطلب ہے یہ یقین ہو جائے ہمیں کہ بھئی ہم اللہ کے راستے میں لڑ کر جنت ہی میں جائیں گے، تو یقین کرے وہی صحابہ والی کیفیت ہو جائے گی. ان کو یقین تھا، اس لیے ادھر شادی ہوئی، بیوی کے ساتھ ہے، آواز آئی، سارا کچھ چھوڑ دیا، غسل بھی نہیں کیے اور گئے، جا کے شہید ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یقین تھا کہ میں اگر اس جنابت کی حالت میں بھی اللہ کے راستے میں مارا جاؤں تب بھی میں جنت میں جاؤں گا. جان دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا بنے گا تو بہرحال بننے کے لیے تو یہی قرآن، جب اس کو آپ پڑھیں گے اور قرآن کریم پر غور کریں گے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ وعدہ یہی چیزیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اس لیے بتا رہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں اپنی جان دیتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت دے دی ہے، اور جنت ملے گی، ہر صورت میں ملے گی. وعدن علیہ، وعدہ ہے اس بات پر. یہ جو اوپر سارا معاملہ ہوا، اس معاملے پر اللہ کا وعدہ ہے، اور اس پہ بھی یقین نہیں آتا لوگوں کو، اس لیے آگے بتایا حقاً، یہ وعدہ ہے اور سچا بھی ہے. فی التورات، یہ صرف قرآن میں نہیں کیا اللہ نے، یہ پچھلی جتنی کتابیں ہیں دو کا نام لے کر بتا دیا، یہ تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی، یہ سب جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. جان دے دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت لے لو، اللہ کے راستے میں لڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت لے لو. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، پھر یقین دہانی کرائی جا رہی ہے. وَمَنْ أَوْفَى، اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہوگا، بِعَهْدِهِ، اپنے وعدے کو، مِنَ اللَّهِ، اللہ سے. نہیں یقین نا، یہ یقین نہیں آتا، یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو وعدن علیہ، وعدہ ہے اس بات پر، حقاً، سچا. صرف ایک جگہ نہیں، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی. اور پھر آگے فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ، یہ کوئی میرا تیرا وعدہ نہیں ہے، آج کل کے حکمرانوں کا وعدہ نہیں ہے کہ آج جو ہے نا بتا دیا کل دوسری جانب پہ چلا، نہیں. وَمَنْ أَوْفَى، کون ہے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا اپنے کو، من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے. فَاسْتَبْشِرُوا، تو اے ایمان والو خوشخبری حاصل کرو، بِبَيْعِكُمُ الَّذِي، اس آپس کے معاملے کو. یہ بیعت نہیں ہے، یہ وہ بیع ہے. عربی میں خرید و فروخت کو بیع و شراء کہتے ہیں. عربی میں خرید و فروخت کو بیع و شراء کہتے ہیں. بیع کہتے ہیں بیچنے کو، اور جو نا شراء کہتے ہیں خریداری کو. تو بے بیع، اس بیع پر، الذی بایعتم بہ، اور بایع یبایع مبایعتن کا مطلب ہے جانبین کے ساتھ. اب ظاہری بات ہے جب جانبین کے ساتھ بیع کا معاملہ ہوتا ہے
تو ایک بندہ بیچے گا اور دوسرا کیا کرے گا؟ خریدے گا۔ یہ جو تم نے آپس میں لین دین کی ہے، اس لین دین پہ کیا ہو جاؤ؟ خوشخبری تم حاصل کرو اور خوش ہو جاؤ۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بہت بڑی کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ وَعْدًا، اور وعدہ ہے، علیہ اس پر، حقاً سچا، فی التورات تورات میں، والانجیل اور انجیل میں، والقرآن اور ومن اوفا اور کون، اوفا زیادہ پورا کرنے والا، بعہدہ اپنے وعدے کو، من اللہ اللہ سے، فاستبشروا پس تم خوشخبری حاصل کرو، ببیعکم الذی اس معاہدے پر یا اس عقد پر، عقد لین دین، الذی بایعتم بہ جو تم نے کیا آپس میں، وذالک هو الفوز، اور یہی یعنی یہ معاملہ، هو الفوز العظیم، یہ کامیابی ہے بڑی۔ لیکن جو مجاہد ہوگا عام زندگی میں اس کی زندگی کیسے ہوگی؟ یہ نہیں ہے کہ جہاد پہ گیا اور واپس آیا اور عام زندگی اس کی شریعت کے بالکل خلاف ہے، اس کے اوصاف کیا ہوں گے؟ اور جب یہ صفات آئیں گے نا کسی بندے میں، تو وہ پھر اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے کیا ہو جائے گا؟ تیار ہوگا اور آسانی ہوگی۔ التائبون توبہ کرنے والا، رجوع کرنے والا، اصل معنی اس کا کیا ہے؟ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، توبہ کا اصل معنی کیا ہے؟ رجوع کرنے والا۔ التائبون اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا، العابدون اور عبادت کرنے والا، الحامدون تعریف کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، السائحون یہ جو لفظ سائح ہے اردو میں تو یہ اس سے نکلا ہے، سیاحہ، لیکن اس کے مطلب اس سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرمودات ہیں۔ ایک جگہ ہے سیاحت امتی الجہاد، سیاحت امتی اصل میں اس کا مراد ہے، معنی تو سفر ہے، سیاحت ہے، لیکن میری امت کی جو سیاحت ہے وہ کیا ہے؟ جہاد ہے۔ ایک اور روایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سیاحت امتی الصیام۔ اسی لیے اکثر مفسرین کہ جو جیسے مجاہد ہے، عکرمہ ہے تابعین میں سے، وہ اکثر کہتے ہیں یہاں سائح سے مراد الصائمون ہے، یعنی وہ بندہ جو کیا رکھتا ہے؟ روزے رکھتا ہے، کیونکہ باقی ساری جو عبادات ہیں نا وہ اس کا تذکرہ کسی نہ کسی درجے میں ہے، تو یہاں سیاحت سے مراد جو ہے نا روزہ ہے، اور بعض لوگوں نے لکھا نا یہاں سیاحت ہی ہے، لیکن قرآن و حدیث کے علم کے حصول کے لیے جو سفر ہے وہ والا سفر مراد ہے، یہ عام گھومنے پھرنے والا سفر مراد نہیں ہے کہ بھئی بندہ کہتا ہے کہ چلو آؤٹنگ پہ چلتے ہیں یا ویسے گھومنے پھرنے کے لیے، وہ والی سیاحت مراد نہیں ہے۔ تو السائحون جو نا سفر کرنے والے ہیں یا روزہ رکھنے والے ہیں، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، یہ تو وہ اعمال ہے کہ جو انسان کی ذات سے متعلق ہے۔ اور آگے پھر معاشرتی، الامرون اور حکم دینے والے ہوں گے بالمعروف نیکی کا، والناہون اور منع کرنے والے ہوں گے عن المنکر کس سے؟ برائی سے۔ اور آگے پھر جو ہے نا سرکاری حکم ہے والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے جو حدود ہے، اللہ کے جو احکامات ہے جو ہے نا افراد بھی اور معاشرہ بھی، فرد کے اعتبار سے بھی اور معاشرتی اعتبار سے بھی، سرکاری اعتبار سے بھی اللہ کے حدود کی حفاظت کریں گے۔ اللہ کے جو احکامات ہے، حدود ہے، وہ
ایک روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حدود ہے، ان حدود میں سے کسی ایک حد کا اجرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انسانوں کے لیے 40 دن مسلسل بارش سے بہتر ہے۔ یعنی 40 دن بارش سے جتنی ہریالی، جتنا سبزہ، جتنا فائدہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ فائدہ اس بات سے ہوتا ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حدود ہے، چور نے چوری کر لی اس کا ہاتھ کاٹا جائے، زانی نے زنا کر لیا، اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے، غیر شادی شدہ ہے تو قتل، کسی نے قتل کیا تو اللہ کا حکم ہے کہ بھائی قاتل کو قتل کے بدلے قتل کیا جائے۔ یہ حدود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان حدود کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت۔ گویا کہ ملکی اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے اور اجتماعی اعتبار سے سب اسلامی نظم و ضبط ہے، اسلامی معاشرہ ہے، اور پھر ظاہری بات ہے اسی سے بندہ کیا بنتا ہے؟ مومن۔ اور پھر وہ اگر اللہ کے راستے میں جا کے لڑتا ہے، اگرچہ اگر اسلامی معاشرہ نہیں بھی ہے، فرد ہے اکیلا، تب بھی یہ کرتا ہے، اس کو اجر و ثواب وہی ملے گا، لیکن ان اعمال کی وجہ سے اگر کوئی آدمی یہ کرتا ہے تو اس میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا۔ اور مزید وبشر المؤمنین، اور آپ خوشخبری دے دیں کس کو؟ ایمان والوں کو، التائبون، توبہ یا رجوع کرنے والوں کو، العابدون، عبادت کرنے والوں کو، الحامدون، تعریف کرنے والوں کو، السائحون، روزہ یا مسافر، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الآمرون، حکم دینے والے، بالمعروف، بھلائی کا، والناہون، اور روکنے والے، عن المنکر، منکر سے، والحافظون، اور حفاظت کرنے والے، لحدود اللہ، اللہ کے حدود کا، وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری دو۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔